موضوع الدرس في بيان سعة الرحمة من الله تعالى على عباده. سورة الزمر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والأنابة وإخبار بأن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها وإن كانت مهما كانت وإن كسرت وكانت مثل زبد البحر. ولا يصح حمل هذه على غير توبة لأن الشرك لا يغفر من لم يتب منه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ هذه الآیت الکریمہ، یہ آیت کریمہ جو ہے اللہ کی طرف سے دعوت ہے ان تمام گناہ گاروں کے لیے، چاہے وہ کفار میں سے ہیں یا اس مسلمانوں میں سے ہیں، ان سب کو دعوت ہے الی التوبہ کہ توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں. اور اس آیت میں خبر ہے بأن اللہ تعالی یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالی بخش دیتے ہیں تمام گناہوں کو، لمن تاب منہا، جو گناہوں سے توبہ کرے، ورجع عنہا، اور گناہوں کو چھوڑ کے ہٹ جائے، وکانت مہما کانت، وہ گناہ چاہے کتنے ہوں، وَإِن کثرت، چاہے گناہ بہت زیادہ ہوں، وَكَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، چاہے اس کے گناہ ایسے ہوں جیسے دریا کے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، اگر اتنے بھی گناہ ہوں تو اللہ تبارک و تعالی توبہ سے معاف کر دیتے. وَلَا يَصِحُّ حَمْلُ هَٰذِهِ عَلَىٰ غَيْرِ تَوْبَةٍ، لیکن اس آیت کو توبہ کے بغیر محمول کرنا جو ہے وہ غلطی ہے، کیونکہ لأن الشرک لا یغفر لمن لم یتب منہ، کہ شرک ایسا گناہ ہے کہ جب تک بندہ شرک سے توبہ نہ کرے، شرک کو چھوڑ نہ دے تو مغفرت نہیں ہو سکتی. تو معنی یہ ہے کہ اب گناہ گار دو قسم ہیں.
ایک وہ لوگ ہیں جو مشرک بھی ہیں، کافر بھی ہیں، اور ساتھ مجرم بھی ہیں، گناہگار بھی، قتل کیا، زنا کیا، ڈاکے مارے. اور ایک مسلمان ہیں لیکن گناہگار ہیں، مشرک نہیں ہیں، کافر نہیں ہیں، مسلمان ہیں لیکن کبائر کے مرتکب ہیں، کوئی زنا کا مرتکب ہے، کوئی ڈاکے کا مرتکب ہے. اسی طرح سود ہے، زنا ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہیں. تو اب دونوں کی حالت الگ. اگر تو کافر اور مشرک سب سے پہلے شرک سے توبہ کرے، شرک سے توبہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے. لیکن اگر وہ شرک سے توبہ نہ کرے، اسی حالت میں مر جائے، کافر ہو کے مر گیا، مشرک ہو کے مر گیا، تو وہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بخشش کرتے جس نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، ہاں البتہ جو مشرک نہ ہو باقی گناہ ہے جس کو چاہے بخش دے، بغیر سزا کے جنت بھیج دیں، اور چاہیں تو تھوڑی سی سزا بھی دے دیں، پھر ان کو پاک کر کے جنت میں بھیج دیں. لیکن مشرک کے لیے توبہ تب قبول ہوگی جب وہ شرک سے توبہ کرے. تو کوئی آدمی اس آیت کو پڑھ کے یہ نہ سمجھے کہ چلو مشرک ہے اللہ سارے معاف کر دیں گے. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معافی کا تعلق ہی یہ ہے کہ سب سے پہلے شرک سے توبہ کرے، کفر سے توبہ کرے، گناہوں سے توبہ کرے. اب اسی طرح کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ حقوق العباد سے. آپ نے کسی سے پیسے لیے واپس نہیں کیے، کوئی زمین ہے، جائیداد ہے، کوئی پیسہ ہے، تو حقوق العباد توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا. حقوق العباد کے لیے یہ شرط ہے کہ آدمی حق والوں کا حق ادا کرے یا حق والے سے معافی لے. اگر حق والا اپنا حق معاف کر دے تو پھر بھی معافی مل جائے گی، یا اگر وہ حقوق ادا کر دے پھر بھی معافی مل جائے گی. اچھا، اب کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں، مثلا ایک بندہ چوری کرتا تھا، ڈاکہ ڈالتا تھا، اب اللہ نے ہدایت دے دی، توبہ کر لی، تو اب اس کو اگر معلوم ہے کہ میں نے کس گھر سے کتنا لوٹا تو کسی نہ کسی شکل میں اس کو واپس کرے. اور اگر معلوم ہی نہیں کہ پتہ نہیں راستے میں جو آیا اس کا مال اٹھا لیا، بیگ پڑا اٹھا لیا، پیسہ پڑا اٹھا لیا، کچھ جیب کاٹا بھاگ گیا، پتہ ہی نہیں کس کی ہے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ وہ اندازہ کرے کہ میں نے مثلا تقریباً 1 لاکھ مجموعی طور پہ لوٹا ہوگا، تو اتنا وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے کہ مالک میرا مولا معلوم نہیں ہے اور میں اپنے ذمے سے بری الذمہ ہونا چاہتا ہوں. تو جب وہ اللہ کے راستے میں خیرات کر دے گا تو پھر بھی وہ بری الذمہ ہو جائے گا. اللہ اصل مالک کو بھی ثواب عطا فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالی اس کی بھی توبہ قبول فرمائے گا. اسی طرح جیسے قرآن میں آتا ہے کہ توبۃ نصوحا، تو ایک تو بعض لوگوں نے قصہ بنایا کہ نصوح ایک آدمی کا نام تھا، اس نے سچی توبہ کی تھی. اصل توبۃ نصوحا کا معنی کیا ہے کہ ایسی توبہ کرے کہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، ندامت کرے اور آئندہ کبھی اس گناہ کی طرف نہ لوٹے. تو یہ ہوتی ہے توبۃ نصوحا، یعنی اس گلی میں بھی نہ جائے جہاں گناہ کا اندیشہ ہے، اس ماحول میں بھی نہ جائے جہاں گناہ کا اندیشہ ہے، ان دوستوں کے ساتھ بھی تعلق توڑ دیں جہاں گناہ کا اندیشہ ہے. تو یہ بھی ایک ہجرت ہے کہ من الذنوب الی الاعمال الصالحات، کہ گناہوں کو چھوڑ کے، ہجرت کا معنی ہجرا چھوڑنا، گناہوں کو چھوڑ دینا اور نیکی کو اختیار کرنا، یہ بھی توبہ ہے. لیکن یہ توبہ قبول تب ہوتی ہے جب سچے دل سے، صحیح شروط سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے توبہ کرے. تو یہ بہت بڑی رحمت کی آیت ہے
کہ آدمی کے گناہ اگر دریا کی جھاگ کے برابر بھی ہو جائیں تو توبہ کرنے سے اللہ سارے گناہ معاف فرما دے. قال البخاری رحمہ اللہ تعالی حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا هشام بن یوسف بن جریج اخبرهم قال يعلى ان سعید بن جبیر اخبره عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان ناسا من اہل الشرک كانوا قد قتلوا فاکثروا وزنوا فاکثروا فاتوا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا ان الذي تقول وتدعو اليه الحسن لو تخبرنا ان لما عملنا كفارة فالنذر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ونزل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے ان ناسا من اہل الشرک، مشرکوں میں سے لوگ تھے، کانوا قد قتلوا فاکثروا، انہوں نے بہت قتل کیے تھے، انہوں نے بہت زنا کیے تھے. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، فقالوا ان الذي تقول تدعو الیہ لحسن، کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہمیں اسلام کی توحید کی دعوت دیتے ہیں، لیکن پہلے ہمیں یہ بتلائیں کہ جو ہم نے گناہ کیے ہیں، قتل کیے ہیں، زنا کیے ہیں، ان کے بارے میں کیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بنایا، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہ کسی کو قتل کیا مگر جو قتل کا شرعاً حقدار تھا، ولا يزنون، اور جنہوں نے زنا نہ کیا. اس کے بعد یہ آیت آئی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اللہ نے فرمایا میرا محبوب میرے بندوں کو خبر کر دو جو اپنے نفسوں پہ ظلم کر چکے ہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں. حضور نے فرمایا تم اسلام قبول کرو، تم شرکوں کو چھوڑ دو تو الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے سے پہلے سارے گناہ جو ہیں اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی کے دین قبول کر لو اور اس کے بعد اللہ معافی دے دیں. وهكذا رواه مسلم وابو داود والنسائي من حديث ابن جريج يعلى ابن مسلم المكي عن سعيد بن جبير رضي الله عنهما به. والمراد من الآية الأولى قوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ہاں مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ اچھے عمل کیے. چونکہ توبہ کرنے کی دلیل کیا ہے کہ پہلے بے نماز تھا اب نمازی بن گیا، پہلے بددیانت تھا اب دیانتدار بن گیا، پہلے خائن تھا اب امین بن گیا، پہلے ڈاکو تھا اب مومن بن گیا، لوگوں کی عزت کا رکھوالا بن گیا. تو اعمال گواہی دیتے ہیں کہ توبہ سچی ہے کہ توبہ سچی نہیں. اگر توبہ زبانی کرتا رہے اور اعمال اسی طرح کرتا رہے وہ تو توبہ نہیں ہے، وہ تو نعوذ باللہ استہزاء ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق. اس لیے فرماتے ہیں وقال الامام احمد حدثنا حسن قال حدثنا ابن حیۃ قال حدثنا ابو قبیل قال سمعت ابا عبد الرحمن المدنی یقول سمعت ثوبان مولى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما احب ان لی الدنیا وما فیہا بهذه الآیہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم الى آخر الآیت. وقال یا رسول اللہ فمن اشرک فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال الا ومن اشرک ثلاث مرات تفرد به الامام احمد. اب جناب حضور پاک نے فرمایا ثوبان میری حضور پاک کے خادم ہیں، مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آقا انعامدار نے فرمایا
ما احب ان لی الدنیا، مجھے یہ پسند نہیں کہ ساری دنیا مجھے مل جائے، اس پہ مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اس آیت پہ خوشی ہوئی۔ اس آیت کے آنے کے بعد حضور پاک نے فرمایا ساری دنیا کی محبت، ساری دنیا کا ملنا اس آیت کے بغیر نہیں۔ اور حضور نے یہ آیت تلاوت کی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس میں تو سب کا ذکر ہے، فمن اشرک، جو مشرک ہے۔ حضور چپ فرما گئے۔ ثم قال الا ومن اشرک، الا ومن اشرک، الا ومن اشرک، خبردار جس نے شرک کیا اگر وہ بھی توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالی شرک جیسی بلا کو بھی معاف کر دینے کے لیے اپنی رحمت سے تیار ہے۔ وقال الامام محمد بن حدثنا شریح بن النعمان قال حدثنا نوح بن قیس اشد بن جابر الحدانی ان مکحول بن عمرو بن انبسط رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم شیخ کبیر يدعم على اصاله فقال يا رسول الله إن لي غدرات وفجرات فهل يغفر لي؟ فقال ألست تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال بلى وأشهد أنك رسول الله. فقال ثم قد غفر لك غدراتك وفجراتك. فرد به إمام أحمد. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتی ہیں اس حدیث پاک میں عمرو بن انبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک آدمی حضور کی خدمت میں آیا، جاء رجل شیخ کبیر، بوڑھا آدمی تھا، اپنے آسے پر ٹیک لگا کے چل رہا تھا، آگے حضور کی خدمت میں بیٹھا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں نے بہت بڑے غدر کیے ہیں، میں نے بڑے ڈاکے مارے، میں نے بڑے گناہ کیے، میرے غدرات ہیں، فجرات ہیں، یہ بتائیں کہ فہل یغفر لی، کیا میرے گناہ بھی معاف ہو جائیں کہ اتنی بڑی میرے گناہ ہیں؟ فقال لست تشهد ان لا الہ الا اللہ، حضور پاک نے فرمایا کیا تم یہ گواہی نہیں دیتے ہو کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ تبارک و تعالی؟ اس نے کہا حضور میں گواہی دیتا ہوں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں اشہد انک رسول اللہ، میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد غفر لک غدراتک وفجراتک، آپ نے فرمایا جب تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، جب تم نے شہادتین کا اقرار کر لیا ہے، اب تیرے سارے غدر، تیرے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے۔ تفرد به امام احمد رحمہ اللہ تعالی وقد قال الامام احمد حدثنا یزید بن ہارون قال حدثنا عباد بن سلمة عن ثابت عن شهر بن حوشب النصباء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقرأ إنه عمل غير صالح وسمعته يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي أنه الغفور الرحيم. ورواه أبو داود والترمذي من حديث ثابت به، وهذه الأحاديث كلها دالة على أن المراد أنه يغفر جميع ذلك مع التوبة ولا يقنطن عبد من رحمة الله تعالى عظمت ذنوبه وكثرت فإن باب الرحمة والتوبة واسع. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام احمد سے روایت فرماتے ہیں کہ اسماء یقول بن اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا، بی بی اسماء حضرت یزید رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی، وہ فرماتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضور سے میں نے سنا حضور فرما رہے تھے، یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ نوح کا بیٹا کیوں مارا گیا، انہو عمل غیر صالح. پھر میں نے سنا کہ حضور پاک یہ آیت پڑھ رہے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم
لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ولا یبالی. اللہ کو کسی چیز کی کیا پرواہ ہے. یہ تفسیر ہے، قرآن میں نہیں ہے لفظ. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. لیکن لا یبالی جو ہے اپنے رسول پاک نے فرمایا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. اللہ ساری مخلوق کو بخش دے تب بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. انہ هو الغفور الرحیم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فہذہ الاحادیث کلھا، یہ ساری حدیثیں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ یغفر جمیع ذلک، اللہ سارے گناہ بخشنے کے شرط یہ ہے کہ توبہ کرے. ولا یقنطن عبد، اللہ کا کوئی بندہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. وَإِنْ عَظُمَتْ ذُنُوبُهُ وَكَثُرَتْ، چاہے اس کے کتنے گناہ ہو جائیں، چاہے اس کے کتنے گناہ بڑھ جائیں. فَإِنَّ بَابُ الرَّحْمَةِ وَالتَّوْبَةِ وَاسِعٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ، توبہ کا دروازہ جو ہے وہ بہت بڑا کھلا ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ گناہ چاہے جتنے بڑے ہوں، یہ معنی نہیں کہ گناہ کرو، یہ بات یاد رکھو. جب اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کا اتنا بڑا دروازہ کھول رہے ہیں تو ہمیں بھی تو شرم ہونا کہ ہم نافرمانی نہ کریں. ایک اصولی بات ہے. دیکھیں نا مثلا کوئی آدمی کسی کے گھر میں جاتے ہیں، کہتے یار جو مرضی آئے نا میرے گھر سے لے جاؤ، تو اب لینے والے کی آنکھ میں بھی تو حیا ہو. یہ تو نہیں کہ جھاڑو دینا شروع کر دے، یہ کوئی بات تو نہ ہوئی. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک آدمی شراب پیتے ہوئے پکڑا گیا. آپ نے حد جاری کر دی. کچھ عرصہ گزرا وہ پھر پکڑا گیا. اللہ مصیبت سے بچائے، اللہ ہر مسلمان ان کی اولادوں نسلوں کو بھی مخدرات سے بچائے، منشیات سے بچائے. یہ عذاب ہے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے جو ایک دفعہ اس میں مبتلا ہو گیا پورا گھر عذاب میں، پورا گھرانہ مبتلا. تو پھر پکڑا گیا، آپ نے پھر حد جاری کر. پھر کچھ عرصہ گزرا، پکڑا گیا، آپ نے پھر حد جاری کیا، حکم فرمایا کہ آپ مدینے سے نکل جائیں. وہ مصر کی طرف گیا. حضرت نے اپنے گورنر کو لکھا کہ فلاں آدمی 3 دفعہ اپنی توبہ توڑ چکا ہے اور 3 دفعہ ہم نے اس پہ حدود اللہ جاری کر دی، اس کے باوجود بھی وہ باز نہیں آتا. اس لیے میں نے مناسب سمجھا ہے تعزیر کے طور پر کہ اس کو اللہ کے نبی کا شہر پاک مدینہ منورہ جو ہے اس سے نکال دو. میں نے نکال دیا، وہ تمہارے علاقے میں آ رہا ہے، اس پہ خاص نظر رکھنی. گورنر کو بھی پتہ چل گیا، وہ اس علاقے میں آ گیا، وہاں پھر پکڑا گیا. انہوں نے حد بھی جاری کی لیکن اس کو قید بھی کر دیا کہ اب صرف حد کافی نہیں ہے. اب تعزیر کا تقاضا یہ ہے جب تک تم حقیقی معنوں میں توبہ نہیں کرو گے نا تم جیل میں رہو گے، اور اتنا عرصہ جیل میں رہو گے تاکہ تمہارا نشہ وشہ بھی ٹوٹ جائے. اور گورنر نے اپنے گھر کے قریب ایک جگہ تھی، اس کو عام جیل میں نہ بھیجا، اس کے اندر اس کو قید کر دیا. اتفاق کی بات یہ ہے کہ اسی زمانے میں کسی علاقے میں کافروں سے جنگ چھڑ گئی. گورنر فوجیں لے کے جنگ کے لیے نکلا. جب وہ چلا گیا تو گورنر کی بیوی کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا رات کو رو رو کے چیخنے کی اور رونے کی آوازیں آ رہی ہیں وہ قیدی کے کمرے سے. میں پریشان ہو گئی، میں آئی، میں نے، اور مجھے خاوند کہہ کے بھی گئے تھے کہ اس کا ذرا خیال رکھنا.
میں آئی دیکھا تو وہ مصلے پہ بڑا ہے اور رو رہا ہے اور چیختا ہے اور روتا ہے. میں نے کہا کیا ہو گیا تمہیں؟ اس نے سر اٹھایا، اس نے کہا میری بہن بات یہ ہے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اس بدبخت نشے کی وجہ سے آج میں جہاد سے بھی محروم ہو گیا. سارے مجاہد جہاد پہ جا رہے ہیں، میں قید میں پڑا ہوا ہوں. اگر میں جہاد پہ جاتا یا شہید ہو جاتا تب بھی میرے گناہ معاف ہو جاتے، یا غازی بن کے لوٹ آتا تب بھی میرے گناہ معاف ہو جاتے. میں اس محرومی پہ رو رہا ہوں. اگر تم مہربانی کرو مجھے گھوڑا بھی دے دو، تلوار بھی دے دو، ہتھیار بھی دے دو. میری بہنوں میں وعدہ کرتا ہوں کہ زندہ رہا تو واپس آ کے تمہارے قید میں خود آ جاؤں گا، اور اگر شہید ہو گیا جان چھوٹی. ویسے بھی زمین میرے گناہوں سے تنگ ہے. انہوں نے سوچا اور سوچنے کے بعد انہوں نے کہا اچھا یہ لو، یہ تلوار ہے، زرہ ہے، سامان ہے، اور یہ استبل ہے، اس میں سے جو گھوڑا تمہیں اچھا لگے لے جاؤ. اس نے گھوڑا لیا، سامان سجایا، توکل اللہ کے نام پہ چل پڑا. حضرت عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ جب عین جنگ ہو رہی تھی، دونوں فوجیں گتھم گتھا ہو چکی تھیں، تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اتنی بے جگری سے لڑ رہا ہے کہ کافروں کی طرف جدھر رخ کرتا ہے نا بس صفوں کی صفیں بچھاتا ہوا نکل جاتا ہے، اور کوئی اس کے آگے رک نہیں رہا. نہ کسی کی ڈھال کام آ رہی ہے، نہ کسی کی تلوار کام آ رہی ہے. اور میں نے غور کر کے دیکھا، میں نے کہا یہ بندہ کون ہے؟ گھوڑا میرا ہے. پہلے لوگ اپنے مال کو پہچانتے تھے. 1000 دمبے میں اگر کسی کا ایک دمبا مل جائے نا مالک پہچان لیتا تھا یہ میرا ہے. انہوں نے کہا میں حیران پریشان کہ گھوڑا میرا ہے، بندہ کون ہے؟ پھر وہ بندہ ہجوم میں گم ہو گیا. جنگ ہوئی، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، سب لوگ واپس آ گئے. وہ مجاہد بھی ماشاءاللہ غازی بن کے واپس آیا، گھوڑے کو استبل میں باندھا، سارا سامان آگے بی بی کے حوالے کیا، کہا میرے قید خانے کا دروازہ کھولو میں بیٹھوں. انہوں نے قید خانے کا دروازہ کھول دیا، بیٹھ گئے. حضرت جب واپس آئے دیکھا بھی قیدی موجود ہے، مطمئن ہو گئے بھی قیدی ٹھیک ہے، بھاگ نہیں گیا. رات کو اپنی بیوی کو جب سالات سنا رہے تھے، واقعات بتلا رہے تھے کہ ایسی جنگ ہوئی، ایسی جنگ ہوئی، کہنے لگے کہ مجھے حیرت ہے ایک آدمی اتنی بے جگری سے لڑا ہے نا کہ سارے مجاہدین اشش کر کے رہ گئے کہ یہ کون ہے. اور اس نے کافروں کے صفیں الٹ ڈالی اور کسی بات کی پرواہ نہیں کی، بس جدھر ہی گھوڑا لے جاتا بس مارتا ہوا نکل جاتا تھا. اور مجھے مسئلہ یہ ہے جو میں پریشان ہوں، گھوڑا میرا تھا. بیوی ہنس پڑی، اس نے کہا آپ سچی بات پوچھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا یہ قیدی جو ہے نا یہ اس کو میں نے تمہارا گھوڑا دیا تھا. کیا مطلب؟ اس نے کہا وہ رو رہا تھا، میں گیا، اس بیچارے نے کہا مجھے گھوڑا دے دو، ہتھیار دے دو، شہید ہو گیا، چلو میرے گناہ بھی معاف ہو گئے، اللہ کی زمین بھی بچ گئی، اور اگر میں زندہ رہا تو میں خود بخود جیل میں آ جاؤں گا. وہ گیا وہاں جنگ کی، واپس آیا، قید خانے میں بیٹھا ہے. حضرت اسی وقت اٹھے، آ کے دروازہ کھولا. آپ نے فرمایا جاؤ، میں نے تم کو آزاد کر دیا ہے، اور میں تمہارے ساتھ یہ بھی وعدہ کرتا ہوں اب تم جانو خدا جانے میں تمہیں کبھی پھر سزا نہیں دوں گا اگر تم نشے میں پکڑے گئے. اب میں تمہیں نہیں ماروں گا. چلا گیا اور ورنہ جہاں مرضی آئے چل جائے. دوسرے دن آیا حضرت عمرو بن العاص کی خدمت میں،
اس نے کہا حضرت آپ گواہ ہو جائیں میں نے بھی پکی توبہ کر دی. اب میں کیا مطلب؟ انہوں نے کہا پہلے تو آپ مجھے سزا دیتے تھے نا، میرے پاک ہونے کا رستہ موجود تھا کہ دنیا میں مجھے حد لگ گئی، میرے گناہ معاف ہو گئے. اب تم نے سزا دینا تو چھوڑ دیا، اب میں گناہ جو کروں تو پاک کیسے ہوں گا؟ تو اگر مجھے آپ نے سزا نہیں دینی اب میں گناہ بھی نہیں کروں. تو اس لیے اللہ کی رحمت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آدمی گناہ شروع کر دے جی اللہ تو سارے گناہ معاف کر دیں گے پھر ہمیں بچنے کی کیا ضرورت ہے. جہاں اس نے اپنی رحمت کا اظہار فرمایا ہے وہاں اللہ نے یہ بھی تو فرمایا ہے نا کہ اگر ایک بندے کو بھی قتل کرو گے متعمدن فجزاؤہ جہنم خالدا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد لہ عذابا مہینا، کہ اگر ایک بندے کو قتل کرو گے تو اس کی جزا جہنم ہے، اللہ کا غضب ہے، اللہ کی لعنت ہے، اور اس کے لیے عذاب اہانت والا اللہ نے تیار کر کے رکھا. تو اللہ نے وہاں یہ بھی تو فرمایا. اللہ نے اپنے مومنوں کی یہ صفات میں تو بیان فرمائی ہیں کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، میرے بندے تو ہیں وہ جو شرک نہیں کرتے. ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور کسی کو قتل بھی نہیں کرتے نہ حق. ولا یزنون، اور زنا بھی نہیں کرتے. تو اللہ نے یہ بھی تو فرمایا. اللہ نے یہ بھی تو فرمایا کہ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا. اللہ نے یہ بھی تو فرمایا ہے نا کہ جو آکلین الربا یاکلون الربا ان کا حال کیا ہوگا قیامت والے دن، ایسے کہ جیسے ان کو شیطان نے قبض کر دیا. اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی تو فرما دیا ہے کہ سود حرام ہے، ربا حرام ہے، چوری حرام ہے. السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں. تو معنی یہ ہے کہ اللہ کی رحمت دیکھ کے بندہ اور اللہ کا شکر ادا کرے اور گناہوں سے بچے. ہاں انسان ہے، تقاضا بشریت ہے، غلطی ہو گئی، انسان ہے، گناہ میں پڑ جاتا ہے، تو پھر مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جب سچے دل سے کوئی بندہ آتا ہے اس کے دروازے پہ توبہ کرتے ہیں تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں. تو اس لیے رحمت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ رحمت میں اتنے غرے ہو جاؤ گے، گناہ شروع کر دو گے جی اللہ کی رحمت بڑی ہے، اللہ کی رحمت بڑی ہے تو عذاب بڑا نہیں ہے. اللہ کی رحمت بڑی ہے تو وہ سریع الحساب نہیں ہے. اللہ کی رحمت بڑی ہے تو شدید العقاب نہیں ہے. اللہ کی رحمت بڑی ہے تو ان بطش ربک لشدید نہیں ہے. اللہ کی رحمت بڑی ہے تو اللہ نے نہیں فرمایا کہ ولا یسق وساقہ احد، کہ میں جو عذاب دوں گا پھر اس جیسا کوئی عذاب نہیں دے سکتا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر حال میں شرک سے بھی اور حقوق اللباس سے بھی، حرام سے بھی، محرمات سے بھی، منکرات سے بھی بچیں. لیکن بندہ انسان ہے، غلطی ہو جاتی. کون بندہ ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی ہے؟ اور اگر غلطی ہو جائے تو پھر فوراً توبہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی بہت بڑی ہے اور توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں تم یعلموا ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ، اللہ فرماتے ہیں کیا میرے بندے نہیں جانتے کہ وہی ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں. وقال عز وجل ومن يعمل سوءا ويظلم نفسه، جس نے برائی کی اور اپنے نفس پہ ظلم کیا، ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، پھر اس نے توبہ کی تو اللہ بخشنے والے ہیں، مہربان. وقال جل وعلا في حق المنافقين ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الا الذين تابوا واصلحوا. اللہ فرماتے ہیں منافقین جو ہے سب سے نچلے خانے کے اندر ہیں، آگ کے سب سے نیچے والے طبق میں، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں. لیکن جس نے توبہ کر لی، جس نے عمل اچھے کر لیے تو اللہ اس کو بھی بخشنے کے لیے تیار ہیں. وقال جل جلالہ لقد كفر الذين قالوا ان اللہ ثالث ثلاثة وما من الہ الا الہ واحد وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا وَمَا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
اللہ فرماتے ہیں تحقیق وہ پکے کافر ہیں جو تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں. وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ تبارک و تعالی. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ اگر وہ نہ باز آئے اس بات سے، توبہ نہ کی، شرک سے نہ بچے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ان میں سے جو اسی کفر پہ قائم رہے ان کو پھر عذاب دردناک ملے گا. ثم قال جلت عظمته اس کے بعد اسی سیاق میں افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه واللہ غفور الرحیم. اللہ فرماتے ہیں وہ کیوں نہیں توبہ کرتے، کیوں نہیں لوٹتے اللہ تعالیٰ کی طرف اور استغفار کرتے، اللہ بخشنے والے ہیں. وقال تبارک و تعالی ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا جنہوں نے مسلمان مومنوں کو اور مومنہ عورتوں کو قتل کیا اس کے بعد توبہ بھی نہ کی، وہ عذاب توبہ کریں تو اللہ بخش دیں گے. وقال البصیر رحمہ اللہ تعالی انظروا الى هذا الكرم والجود قتلوا اولیاءه وهو يدعوهم الى التوبة والمغفرة والآیات في هذا كثيرة جدا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں اللہ کی اس سخاوت کو دیکھو، اس جود کو دیکھو. قتلوا اولیاءه ان لوگوں نے اللہ کے اولیاء کو قتل کیا، مومنین کو قتل کیا، مومنات کو قتل کیا، لیکن اللہ ان کو بھی کہتا ہے کہ آ جاؤ توبہ کرو تو میں بخشنے کے لیے تیار. وہ اللہ کے اولیاء کے قاتل ہیں، اللہ کے عباد صالحین کے قاتل ہیں، لیکن اللہ ان کو بھی توبہ کی طرف بلا رہے ہیں، مغفرت کی طرف بلا رہے ہیں. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس موضوع پہ بہت آیات ہیں قرآن میں. وفي الصحيحين عن نبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي قتل 99 نفسا ثم ندم وسأل عابدا من عباد بني إسرائيل هل له من توبة فقال لا فقتله وأكمل به 100. صحیحین میں حدیث ہے، امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہم نے اپنی کتاب کے اندر یعنی بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حضرت ابی سعید خدری فرماتی ہیں ایک بندہ گزرا ہے سابقہ زمانے میں بنی اسرائیل میں سے جس نے 99 انسانوں کو قتل کیا. ثم ندم پھر شرمندہ ہو گیا، نادم بن گیا، توبہ کر ندامت آ گئی کہ ہے میں نے کیا کیا. وَسَأَلَ عَابِدًا مِّن عُبَّادِ بَنِي إِسْرَائِيلَ ایک عابد تھا بنی اسرائیل کا، ایک بہت بڑا عبادت گزار بندہ تھا. اس کے پاس گیا، اس سے پوچھا کہ بھی میں نے 99 قتل کیا ہے، اب مجھے شرمندگی ہے، لیکن هَل لَّهُ مِن تَوْبَةٍ کیا میرے لیے بھی توبہ کی گنجائش موجود ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں. تمہارے لیے کیا توبہ؟ 99 آدمی قتل کر کے اب توبہ کرتے ہو؟ اس نے کہا چلو توبہ منظور نہیں ہوتی، چلو 100 تو پورا کریں. فَقَتَلَهُ وَأَكْمَلَ بِهِ 100 اس کو بھی قتل کر دیا، 100 پورا کرنا. ثُمَّ سَأَلَ عَالِمًا مِّنْ عُلَمَائِهِمْ هَل لَّهُ مِن تَوْبَةٍ فَقَالَ وَمَن يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ ثُمَّ أَمَرَهُ بِالذِّهَابِ إِلَى قَرْيَةٍ يعبد الله فيها فقصدها فأتاه الموت في أثناء الطريق فاقتسمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. اس کے بعد اس نے جا کے ایک عالم سے پوچھا، اس لیے مسئلہ ہمیشہ عالم سے پوچھا جائے. ایک عابد ہے، پیر ہے، بزرگ ہے، بڑی بات ہے، لیکن عالم نہیں ہے تو اس کو مسئلے کا کیا پتا اس کو. یہی وجہ تھی کہ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جیسے علماء حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے مرید تھے رحمۃ اللہ علیہم. تو جب بھی کوئی ایسا مسئلہ آتا، مثلا میلاد کا مسئلہ تھا، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میلاد کے مسئلے میں نرم تھے.
حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ فتویٰ دیتے تھے کہ نہیں بدعت ہے. تو ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ حضرت عجیب بات ہے، آپ مرید ہیں حضرت حاجی صاحب کے، اور آپ کا پیر جو ہے وہ تو میلاد کی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں بدعت ہے، آپ اپنے پیر کی بھی مخالفت کریں. انہوں نے فرمایا عجیب بات ہے، ہم نے اس کو اسی لیے پیر بنایا تھا کہ شریعت بدل ڈالیں. کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے پیر تھے کہ ہمارا تزکیہ ہو جائے، ہمارے باطن کی اصلاح ہو جائے. ہم نے چونکہ ایک تلاوت کتاب ہے، تعلیم کتاب ہے، تعلیم حکمت ایک ہے تزکیہ، اور تزکیہ مقام احسان پر پہنچنے کے لیے کسی اللہ کے بندے کے ساتھ تعلق جوڑا جاتا ہے. تو ہم نے اس لیے تعلق جوڑا تھا، ہم نے کوئی مسئلے کے لیے تو تعلق نہیں جوڑا. مسئلہ تو وہ ہے جو قرآن و سنت میں ہے کہ یہ بدعت. اگر سنت ہوتی تو سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، حسنین کریمین، بی بی فاطمہ الزہرا، اہل بیت رسول اللہ، ازواج رسول اللہ، وہ نہ میلاد بناتے. ہم نے کہا یہ بات نہیں ہے، ہم مسئلے میں ان کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ انہیں جب کسی مسئلے کی ضرورت ہو تو الحمدللہ وہ بھی مجھ سے پوچھتے. میں نے کہا ہم نے اس لیے تو پیر نہیں بنایا کیونکہ بہت سارے بزرگ ہوتے ہیں بڑے عابد، بڑے زاہد، صحیح معنوں میں اللہ والے، لیکن عالم نہیں ہوتے. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ فضل العالم علی العابد، حضور نے فرمایا ایک عالم کی فضیلت ہے ایک عابد پہ ایسی ہے جیسے اللہ کے نبی کی فضیلت ایک امتی پہ. میں عالم تو پھر عالم ہے، جب مسئلے کی ضرورت ہوگی تو لوگ عالم سے پوچھیں. اسی طرح لوگ سناتے ہیں کہ حضرت خلیفہ غلام احمد دین پوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے شیخ تھے، بہت، جہاں یعنی آپ اندازہ کریں کہ جہاں حضرت تھانوی جاتے تھے، جہاں حضرت لاہوری جاتے تھے، جہاں حضرت امروٹی جاتے تھے، وہ خود کتنا بڑا شیخ ہوگا. جہاں حضرت ابو الحسن علی ندوی، یہ بڑے بڑے لوگ جن کی خدمت میں جاتے تھے. ایک دن میں خدا کی شان شد مغرب کی نماز تھی اللہ عالم، تو حضرت کو کچھ وضو میں وسواس ہوتا تھا تو وضو بار بار کرتے تھے. وسواس قہری ہوتا ہے، وضو میں زیادہ ہوتا ہے. تو مغرب کی اذان ہو گئی، دیر ہونے لگی. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتفاق سے دین پوشی میں ہو جا کے مصلی پہ کھڑے ہو گئے، تکبیر کہی، نماز شروع کر دی. حضرت کی شاید ایک رکعت بھی چلی گئی. اب جب سلام پھیرا تو جی حضرت کے جو خلیفے تھے اور مرید تھے اور خادم تھے اور آنکھیں سرخ، وہ تو والد صاحب سے لڑنے کے لیے تیار کہ اتنی زیادتی کہ حضرت ابھی وضو کر رہے ہیں اور یہ جا کے جناب مصلی پہ کھڑا ہو گیا، نماز شروع کر دی. حضرت کی پہلی تک رکعت بھی چلی گئی. حضرت نے فرمایا فقیرو، میں دیکھ رہا ہوں تمہیں غصہ آ رہا ہے، وہ عالم ہے، اس نے جو کچھ کیا اللہ کے حکم کے مطابق کیا. نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پیر کی محتاج ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کی تعیین ہے وقت کی. جب وقت ہو گیا، جو بادشاہ ہو گدا ہو، کسی کے انتظار کا کیا معنی؟ وہ عالم ہے، اس نے جو کچھ کیا ٹھیک ہے، خبردار کسی نے اس کو برا کہا. تو یہ لوگ ہوتے تھے. ہاں حضرت یعنی اتنے بڑے شیخ ہیں لیکن علم الگ چیز، عالم ہونا الگ چیز. کہ انسان تو مسئلہ تو عالم سے ہمیشہ. اب دیکھیں نا، ایک عابد سے پوچھا، اس نے کہا جناب آپ کی توبہ معاف نہیں ہوگی. اور نے کہا جناب چلو نہیں معاف ہوتی تو چلو خام خواہ ہم اپنی لسٹ کو کیوں نہ مکمل رکھیں، 100 کیوں نہ پورا کریں، ہماری تلوار اس کے اوپر ڈالیں. اب عالم کے پاس گیا، اس نے کہا اللہ کے بندے جب توبہ کرنا چاہتے ہو کہ ایو شین یحول بینک و بین توبہ، توبہ کے درمیان کیا معنی ہے؟ توبہ کرو، اللہ کا دروازہ کھلا ہے. توبہ کے درمیان میں کیا رکاوٹ ہے؟ توبہ کرو. لیکن میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں اللہ کے لوگ رہتے ہیں، عابدین ہیں، صالحین ہیں،
ان کی صحبت میں اب جا کے رہو، اب برے لوگوں کی صحبت میں نہ رہو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ چل پڑا۔ خدا کی شان ہے، ابھی راستے میں تھا، موت آ گئی۔ میرے ایک دوست ہے سعید شہبادی رحمت اللہ ہے، آج ان کی بھی وفات ہو گئی۔ بہت ہی اچھے دوست تھے، کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا، ہمیشہ درس میں میرے ساتھ بیٹھتے تھے، پگڑی کے ساتھ، بھاری اونچے لمبے قد کے آدمی تھے۔ ویسے بھی بہت بڑا آدمی تھے وہ اپنے ملک کے، بس اللہ کی قدرت ہے، حج پہ آئے، حج کے بعد بیمار ہوئے مستشفیٰ نور میں، اور آج وہ لاوارث ہے۔ اللہ کی قدرت ہے، اتنے بڑے تعلقات والا آدمی کہ جس کو پریزیڈنٹ اور جناب گورنر اور وزیر اعظم ٹیلی فون کر کر کے پوچھتے ہیں، اکیلا اسپتال میں اللہ کے راستے میں۔ بہرحال آج موت آ گئی، وفات ہو گئی۔ عشاء کی نماز کے ساتھ ان کا جنازہ ہوگا، دعا بھی کریں اور جنازے میں بھی شریک ہوں۔ اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ تبارک و تعالی تمام مرنے والوں پہ رحم فرما دے، اور جو فوت ہو چکے ہیں ان پر بھی رحم فرما دے، کہ سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ بہرحال یہ بھی خوش نصیبی ہے کہ اللہ کے حرم میں دفن ہو رہا۔ کئی دنوں سے کومے میں تھے، بے ہوش تھے، ایک دفعہ ہوش آیا تو جتنے دوست یا جاننے والے ساتھ تھے سب کو کہا کہ کلمہ شریف پڑھو، خود بھی کلمہ پڑھا، درود شریف پڑھا۔ ایک ساتھی ہے ہمارے یعقوب، ان کو کہا میری جیب میں پیسے ہیں، 1000 ریال نکال لو اور 2 بکرے لے کے خیرات بھی کر دو، اور اگر میں مر جاؤں تو مجھے حرم سے ملک میں نہیں بھیجنا، یہاں دفن۔ یہ کہا اور پھر بے ہوش۔ اللہ کی شان، اللہ تبارک، اللہم اغفرہ وارحمہ۔ انشاءاللہ امید یہی ہے، ابھی ساتھی کوشش کر رہے ہیں کہ اجازت ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، عشاء میں انشاءاللہ۔ تو اب فاتاہ الموت فی اثناء الطریق، راستے میں موت آ گئی۔ فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب، اب دونوں جماعتیں آ گئیں، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، رحمت کے بھی۔ رحمت والوں نے کہا کہ بھائی وہ توبہ کر چکا ہے، عذاب والوں نے کہا کہ جناب توبہ تو کر چکا ہے، یہ تو اللہ کو پتہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، لیکن وہ تو 100 کا قاتل ہے، ہم تو اس کو عذاب کی طرف لے۔ فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَن يَقِيسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ فَإِذَا أَيُّهُمَا كَانَ أَقْرَبَ فَهُوَ مِنْهَا وجدوه اقرب الى الارض التي هاجر اليها بشبر فقبضته ملائکۃ الرحمت، اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ زمین کی پیمائش کرو، ایک وہ بستی ہے جہاں اس نے قتل کیے ہیں، اور ایک وہ بستی ہے جہاں یہ توبہ کے بعد جا رہا ہے۔ اگر وہ قتل والی بستی قریب ہو جائے تو جہنم میں لے جاؤ، اور اگر وہ عباد الصالحین والی بستی توبہ والی قریب ہو جائے تو رحمت والے۔ جب انہوں نے پیمائش کی تو وہ بستی جو تھی 1 بالشت کے برابر قریب ہو گئی، اللہ نے فرمایا رحمت میں لے جاؤ۔ وذكر انه نأى بصدره عند الموت وان الله تبارك وتعالى امر البلدة الخيرة ان تقترب وامر تلك البلدة ان تتباعد، هذا معنى الحدیث وقد كتبناه في موضع آخر بلفظه۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ ایک دوسری روایت میں ہے کہ مرنے کے بعد بھی جب سانس اکھڑ رہی تھی تو سینے سے زور لگا رہا تھا کہ کسی طرح بستی میں پہنچ جاؤں، لیکن موت آ گئی۔ اب جب فرشتوں نے پیمائش شروع کی، اللہ نے حکم دیا خیر والی بستی کو تھوڑی سی قریب ہو جا، شر والی بستی کو حکم دیا تھوڑی دور ہو جا، بس بندے کو بخشنا ہے۔ تو اللہ نے رحمت کا فیصلہ فرما دیا۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرما دے، اللہ تمام عالم پہ رحم فرما، اللہ فلسطین پہ رحم فرما، کشمیر پہ رحم فرما، اللہ مسلمان ہندوستان میں ہیں، جس ملک میں ہیں، پاکستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ کہتے نہیں کہ میرا باپ ہے، عام لوگوں سے تو بڑے خوش اخلاقی سے ملتے ہیں، لیکن اپنی اولاد سے ہر وقت لڑتے ہیں، تم صبر کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ والد ہوتا ہے چاہے کافر کیوں نہ ہو، یہ تو گالیاں دیتا ہے نا صرف۔
جن لوگوں نے 11 یا 12 کو زوال سے پہلے کنکری ماری ہے، احناف کے نزدیک ان پہ دم ہے۔ اگر یہاں کوئی فتویٰ آیا، ایک ہے عام اشتہار لکھا ہوا، وہ الگ بات، ایک ہے کہ یہاں اگر کسی مفتی نے یا مفتی اعظم نے فتویٰ دیا ہے وہ لے آئیں تاکہ ہم پڑھیں، اگر فتویٰ ہے تو ٹھیک ہے۔ ہمارے گھر سے مسجد تقریباً 1.5 کلومیٹر دور ہے، تو ٹھیک ہے آپ وہاں نہیں جا سکتے، گھر کے قریب کوئی چھوٹی سی مسجد بنا لیں، کیا مشکل ہے؟ یہ تو نہیں کہ سونا چاندی لگائے، بس ایک جگہ معین کریں، دیواریں کھڑی کریں، چھوٹی کچی سی مسجد بنا لیں، بس جماعت کریں۔ ایک آدمی حج پہ آئے ہیں، حج میڈیکل مشن میں، جب ان کی حج کی بکریوں کی لسٹ بنا دی گئی تو لسٹ تو بنا دی گئی لیکن بکری ذبح نہیں ہوئی تو صاف بات ہے اب تو میرا بھائی آپ پر 2 ہو گئی نا، ایک وہ حج والی بکری، ایک جرمانے کی بکری، اور دونوں آپ نے حدود حرم میں دینی ہے۔ اب اگر پیسے نہیں ہیں اپنے ملک میں چلے جائیں، وہاں جانے کے بعد پیسے کسی کو بھیج کر دونوں بکریاں اس کو وکیل بنائیں، ایک وہ حج کی بکری کی نیت کرے اور ایک جرمانے کی بکری کی نیت۔ بہرحال مردوں کو ثواب پہنچانے کا مسئلہ جو ہے امام شافعی نہیں قائل، باقی جمہور ائمہ قائل ہیں کہ ثواب ہوتا ہے۔ اگر ثواب مردے کو پہنچے ہی نہ پھر دعا مند کرنے کا کیا مطلب؟ تو اس کو تو کوئی فائدہ ہی نہیں، پھر خام خام جنازے پڑھ رہے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو بہرحال بعض ائمہ کی رائے ہے، وہ کہتے ہیں صدقہ کرو، خیرات کرو، لیکن تلاوت کا ثواب نہیں ہوتا، لیکن جمہور کہتے ہیں جو بھی پڑھو گے اللہ ثواب دے۔ جو بچہ مرا ہوا پیدا ہوا ہے اس کا اللہ تمہیں اجر دیں گے، تم صبر کیا اللہ نے اجر دیا، فائدہ تو ہو گیا نا تمہیں۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے لیکن حلق اس نے جدے میں جا کے کرائی ہے، دم پڑ گئی۔ یہ شیخ احمد کی وصیت کوئی وصیت نہیں ہے، نہ کوئی وہاں شیخ احمد ہے نہ اس کی وصیت ہے، اللہ عالم کس نے بنائی ہے۔ بہرحال آپ نے اگر صبح کو کنکریاں ماری ہیں تو دم پڑ گئی۔ اگر دوران حج کسی حاجی کے جیب کٹ گئی، پیسہ ہی نہیں تھا کہ قربانی کرے، 3 روزے رکھ لیتا، 7 روزے حج کے بعد، مسئلہ بھی تو تم بعد میں پوچھتے ہو نا۔ اب جب اللہ پیسے دے تو 2 بکریاں آپ کو دینی ہوں۔ ماں باپ کے لیے عمرہ کرو، حج کرو، صدقہ کرو، سب کچھ کرو۔ سورت فاتحہ کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، امام سب پڑھتے ہیں، آہستہ پڑھتے ہیں، جہرن نہیں پڑھتے ہیں۔ اگر 3 مرتبہ سے زیادہ بھی چھینک آئے تو الحمدللہ کہو، لیکن اگر نزلہ ہے تو کہہ دو انی مزکوم، مجھے زکام ہے۔ میری بیٹی 2 سال کی ہے، اس کے کانوں میں وہ زیور پہننے کے لیے سوراخ کیا گیا، اس میں رواج ہے، اس میں کیا ہے؟ پتہ نہیں۔ اس سال اپنی والدہ اپنی بیوی کو حج پر بلانا چاہتا ہوں، لیکن محرم کے ساتھ بلائیں۔ اگر کوئی صحابہ رسول کو برا کہتا ہے، لڑائی کی ضرورت نہیں، آپ الگ ہو جائیں۔ لڑائی کرنے کا تو کسی سے بھی حکم نہیں ہے، لڑائی کیوں کرو؟ آپ ان سے الگ رہیں، ان کے ساتھ تعلق نہ رکھیں، دوستی نہ رکھیں، محبت نہ رکھیں، پیار نہ رکھیں، رشتہ داری نہ کریں، اور ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا واغفر لنا ولاخواننا ولمشايخنا ولاساتذتنا
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.